ڈاکٹر نشابہ حسن مراد صاحبہ، اب ہم سوال نمبر 6 کی طرف بڑھتے ہیں، کیونکہ قرآن پاک جو ہے ہماری آئلی قبائلی زندگی کے ہمیں حل پیش کرتا ہے۔ تو آپ ہمیں یہ بتائیے کہ قرآن کریم میں کہ گھر کے اندر داخل ہونے کے ہمیں کیا آداب سکھاتا ہے؟ قرآن مجید ہمیں گھر کے اندر داخل ہونے کے کیا آداب سکھاتا ہے؟ ریفرنس سورہ نور کی آیت نمبر 27۔ يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو جب تک کہ گھر والوں کی رضا نہ لے لو، اور گھر والوں پر سلام نہ بھیج لو۔ یہ طریقہ تمہارے لیے بہتر ہے، توقع ہے کہ تم اس کا خیال رکھو گے۔ یہاں پہ جو لفظ آئے ہیں حتیٰ تستأنسوا، اس کے اندر جو روٹ ورڈ عربی کے گرامر کے لحاظ سے ہے وہ ہے انسیت، اور وتسلموا مطلب یہ کہ سلام بھیج لو اپنے گھر والوں پر۔ تفسیر ہم دیکھ لیتے ہیں تدبر القرآن کے حوالے سے۔ ان رخنوں کو بند کیا گیا جو معاشرے میں بدنگاہی، تہمت اور اخلاقی مفاسد کو راہ دیتے ہیں۔ اس سلسلے میں پہلے اس آزادی پر قدغن لگائی گئی جو زمانے جاہلیت کی سوسائٹی میں عام بات تھی کہ لوگ دوسروں کے گھروں میں، دوسروں کے معاملات میں بلا اجازت عمل دخل کرتے تھے اور داخل ہو جاتے تھے۔ بیوت کا جو لفظ آیا ہے اس سے مراد ظاہر رہائشی مکانات ہیں جن میں کسی کے بیوی بچے رہتے ہوں۔ فرمایا ہے کہ اگر کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کے گھر میں داخل ہو تو ایسے ہی جو ہے نا بلا اجازت گھستا ہوا نہ چلا جائے، بلکہ پہلے یعنی انسیت کرے، تعارف حاصل کرے، پیغام کہلوائے، اور پھر زیادہ شائستہ طریقہ یہ ہے کہ سلام بھیجے دروازے پر کھڑے ہو کے، یا آج کل کے جو طریقہ ہے اس طرح سے اجازت حاصل کرے، اور پھر جو ہے نا وہ گھر میں جب اس کو اجازت مل جائے تو پھر وہ داخل ہو۔ ظاہر ہے کہ جب کوئی مطلب گھر والوں کو سلام کرے گا یا سلام بھیجے گا تو گھر والوں کو یہ پتہ چل جائے گا پیغام کے ذریعے کہ کون صاحب یا صاحبہ آئی ہیں اور وہ کیا چاہتے ہیں، اور گھر کے اندر ان کا داخل ہونا مناسب ہے بھی یا نہیں۔ تو اتنی خوبصورت بات ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اسلامک مینرزم سورہ نور میں بہت ہی بھرپور طریقے سے سکھا رہے ہیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ اسلام انسان کو اس کی پرائیویٹ سپیس بھی دیتا ہے، اس کی پرائیویسی کو بھی جو ہے نا وہ مد نظر رکھتا ہے کہ کس طریقے سے یعنی ہمارے رویے ہونے چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں آگے اسی آیت میں جو ترجمہ ہے کہ اگر جواب مل جائے تو فبہا، بالکل تم داخل ہو جاؤ، اور اگر تمہارے گھر کے جو میزبان ہیں وہاں سے جواب نہ ملے تو بے شک تم واپس لوٹ جاؤ۔ یہ بات بہت ہی غور کرنے کی ہے کہ اگر کبھی ایسا ہو تو ہم پھر بالکل بھی برا نہ مانیں، کیونکہ یہ تو اللہ کا حکم ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ہم کو یہ باتیں سکھا رہے ہیں۔ بہت ہی خوبصورت ایک حدیث ہے۔ حضرت عطا بن یسار کہتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کیا میں گھر جاتے ہوئے اپنی ماں سے بھی اجازت مانگوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں بالکل۔ تو وہ بولا میں تو ان کے ساتھ گھر میں رہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر بھی اجازت لے کر داخل ہو۔ وہ کہنے لگا میں تو اپنی ماں کی خدمت بھی کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر بھی اجازت لے کر داخل ہو۔ کیا تو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ تو اپنی ماں کو بے لباس دیکھے؟ وہ کہنے لگا ہرگز نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا اچھا تو پھر اجازت لے کر جاؤ۔ ایسی مطلب باتیں ہیں کہ ہم قرآن کی تفسیر کو سمجھتے نہیں ہیں، پڑھتے نہیں ہیں، سیکھتے نہیں ہیں، تو ہمیں بہت سی بیسک باتیں بھی جو ہے نا وہ معلوم نہیں ہوتی۔ ایک اور مختصر حدیث آپ کے سامنے رکھوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ اجازت طلب کیے بغیر کسی کے گھر میں جھانکے تو گھر والا لاٹھی کے ساتھ اس کی آنکھ پھوڑ دے تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ یہ بخاری کی 6902 نمبر حدیث ہے۔ عملی نکتہ بہت واضح، بڑے سمپل اصول لیکن بہت واضح اللہ تعالیٰ ہمیں سکھا رہے ہیں۔ نمبر 1، کسی کے گھر میں ہم بلا اجازت داخل نہیں ہوں گے۔ نمبر 2، اجازت ملنے پر سلام کریں گے اور پھر اگر جواب آتا ہے تو داخل ہوں گے، ورنہ نہیں داخل ہوں گے، واپس لوٹ جائیں گے۔ اور واپس لوٹنے میں بھی کوئی بھی برا ماننے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ، سوال نمبر 7 جو ہے یہ بہت اہم ہے، لیکن اس میں ہمیں آپ سے ایک تشریح بھی چاہیے ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے غض بصر کا حکم دیا ہے مرد و زن کو، اور اس کا کیا مقصود ہے؟ اس بات سے کیا مقصد ہم حاصل کر سکتے ہیں؟ اور یہ بھی بتائیے غض بصر کیا ہے، اس کے معنی کیا ہیں؟ آپ اس کو کس طرح ایکسپلین کریں گے نوجوانوں کے لیے خاص طور پر؟ ریفرنس آیت نمبر 30 اور 31 سورہ نور کی ہے۔ ابھی آپ نے اس کی تلاوت ملاحظہ فرمائی، میں اس کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مومن مردوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نظر بچا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے۔ جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ اس سے باخبر رہتا ہے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مومن عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ بھی اپنی نظریں بچا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت فرمائیں اور اپنا بناؤ سنگار نہ ظاہر کریں بجز اس کے جو خود ظاہر ہو جائے، اور اپنے سینوں پر اپنے اوڑھنیوں کے آنچل ڈالے رکھیں۔ وہ اپنا بناؤ سنگار نہ ظاہر کریں مگر ان لوگوں کے سامنے، شوہر، باپ، شوہروں کے باپ، اپنے بیٹے، شوہروں کے بیٹے، بھائی، بھائیوں کے بیٹے، بہنوں کے بیٹے، اپنی مل جول کی عورتیں، اپنے مملوک، وہ زیر 10 مرد جو کسی اور قسم کی غرض نہ رکھتے ہوں، اور وہ بچے جو عورتوں کی پوشیدہ باتوں سے ابھی واقف نہ ہوئے ہوں۔ وہ اپنے پاؤں زمین پر مارتی ہوئی نہ چلا کریں کہ اپنی جو زینت انہوں نے چھپا کر رکھی ہے اس کا لوگوں کو علم ہو جائے۔ اے مومنوں، تم سب مل کر اللہ سے توبہ کرو، توقع ہے کہ فلاح پاؤ گے۔ قص بصر کا ترجمہ عام طور پر نگاہ نیچی کرنے سے کیا جاتا ہے، یا نگاہ نیچی رکھنا۔ اس حکم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ سارا وقت نیچے ہی دیکھتے رہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے
کہ نگاہ بھر کر کسی نامحرم کو نہ دیکھا جائے، اور نگاہوں کو دیکھنے کے لیے مطلب بالکل آزاد نہ چھوڑ دیا جائے۔ نظر بچانے سے بھی مراد ہو سکتی ہے کہ آدمی جو ہے نا وہ اس طرح سے اس کا رویہ ہو، اور یہی حکم جو ہے وہ ابھی آگے چل کر عورتوں کے لیے بھی آئے گا کہ وہ بھی غض بصر، یعنی وہ بھی اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی کے لیے بات حلال نہیں ہے کہ وہ اپنی بیوی یا اپنی محرم خواتین کے سوا کسی دوسری عورت کو نگاہ بھر کر دیکھے۔ ایک دفعہ اگر نظر پڑ گئی ہے تو فوراً اس کو ہٹا لے، وہ تو معاف ہے، لیکن یہ معاف نہیں کہ آدمی پہلی نظر میں جب کچھ کشش کو محسوس کرے تو وہاں پر نظر جما کر رکھے، نظر دوڑائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح کی دیدہ بازی کو آگ کی بدکاری سے تشبیہ دی۔ اچھا، غض بصر سے کی جو ایکسیپشنز ہیں وہ یہی ہیں کہ اگر کوئی کسی عورت یا مرد ایک دوسرے سے نکاح کرنا چاہتے ہیں تو وہ اس کو دیکھ سکتے ہیں، یا پھر کوئی ایسا طبعی معاملہ ہے، کوئی ہیلتھ ریزنز ہیں، کوئی طبیب ہے، ڈاکٹر ہے، اس حوالے سے، یا پھر کورٹ ہے، یا اسی طرح کی کچھ اور چیزیں۔ غض بصر کے حکم کا یہ بھی منشا ہے کہ آدمی کسی عورت یا مرد کے سطر پر نگاہ نہ ڈالے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کوئی مرد کسی مرد کے سطر کو نہ دیکھے اور کوئی عورت کسی عورت کے سطر کو نہ دیکھے۔ تیسر القرآن میں بھی یہ بتایا گیا ہے کہ نظر بازی سے اجتناب کیا جائے، اور یہ کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کی جائے۔ پھر یہ کہ عورتیں اپنی زینت نہ ظاہر کریں مگر سوائے اس کے کہ جو کہ خود بخود ظاہر ہو جائے۔ مثلاً یہ کہ چادر کا اڑ جانا یا ایسا کوئی حادثہ ہو جانا کہ آپ کی زینت جو ہے اس کا میں سے کچھ حصہ ظاہر ہو جائے، یا اسی طرح آپ اگر کوئی آپ کی سرجری ہے، اس قسم کی چیزیں ہیں تو پھر وہ ساری ایکسیپشنز آ جائیں گی۔ عورتیں اپنے خمار سے اپنے سر اور سینے کو ڈھانک کر رکھیں۔ جاہلیت میں بھی اس طرح کا تھا کہ عورتیں جو تھیں وہ سر پر اگر دوپٹہ ڈال لیا یا اس کو پیچھے کر لیا کرتی تھی، تو جب یہ احکام آئے تو ان لوگوں نے اپنے دوپٹے بھی موٹے کر لیے اور اس طرح سے اپنے سر اور سینے کو ڈھانک کر رکھا اور اپنے آپ کو کھلا رکھنا گوارا نہ کیا۔ یہ جو مذکورہ 12 قسم کے لوگوں یا رشتہ داروں کی جو ایک لسٹ آئی ہے، اس کے علاوہ عورتیں اپنی زیب و زینت کا اظہار نہیں کر سکتی۔ تو وہ ہم نے ترجمے کے ذریعے سے دیکھ لی تھی۔ ترجمے میں 8 ایسے رشتے جو ہے نا ان کا ذکر ہے، باقی جو ہے نا وہ پھر ہم دوسرے مزید تفسیر کے ذریعے سے اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ حدیث کے ذریعے سے تھوڑی سی رہنمائی۔ مسلم کی حدیث ہے 6573۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کے بیٹے پر اس کے حصے کا زنا لکھ دیا جاتا ہے اور اس کو ضرور پالے گا۔ آنکھ کا زنا دیکھنا ہے، زبان کا زنا بولنا ہے، انسان کے دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے اور وہ پھر شہوت پر آمادہ ہو جاتا ہے، پھر شرمگاہ اس کی تصدیق یا تکذیب کر دیتی ہے۔ مسلم 6753۔ عملی نکتہ جناب، جو پہلا مرحلہ ہے، مومن مردوں اور مومن عورتوں کو اپنی نگاہیں جھکا کر رکھنی چاہیے۔ مومن عورتوں کے لیے لائق نہیں ہے، مومن عورتوں کے لیے یہ گوارا نہیں ہے کہ وہ اپنی زیب و زینت کا اظہار کریں غیر محرموں کے سامنے۔ پھر یہ کہ اگر جو جرائم ہو گئے ان سے توبہ کریں اور نیکی کو اختیار کریں تاکہ کامیابی کی ضمانت مل سکے۔ ڈاکٹر صاحبہ، سوال نمبر 8 کہ اللہ نے نور کی مثال کس طرح دی ہے اور آیت نور کون سی ہے، اس بارے میں رہنمائی فرمائیے۔ اللہ نور السماوات والارض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري توقد الزجاجة كأنها كوكب دري توقد من شجرة مباركة
زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. ریفرنس آیت سورہ نور کی نمبر 35 ہے، اس کی آپ نے تلاوت ملاحظہ فرمائی. میں اس کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھتی ہوں. اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے. کائنات میں اس کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے ایک طاق میں چراغ رکھا ہوا ہو. چراغ ایک فانوس میں ہو. فانوس کا حال یہ ہو جیسے موتی کی طرح چمکتا ہوا تارا، اور وہ چراغ زیتون کے ایک ایسے مبارک درخت کے تیل سے روشن کیا جاتا ہو جو نہ شرقی ہو نہ غربی، جس کا تیل آپ ہی آپ بھڑکتا ہو، چاہے آگ اس کو لگے یا نہ لگے. اس طرح روشنی پر بڑھنے کے تمام اسباب جمع ہو گئے ہوں. اللہ اپنے نور کی طرف جس کی چاہتا ہے رہنمائی فرماتا ہے. وہ لوگوں کو مثالوں سے بات سمجھاتا ہے. وہ ہر چیز سے خوب واقع. تفسیر تفہیم القرآن. آسمانوں اور زمینوں کا لفظ قرآن مجید میں بالعموم کائنات کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. لہذا دوسرے الفاظ میں آیت کا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ساری کائنات کا نور ہے. نور سے مراد وہ چیز ہے جس کی بدولت اشیاء کا ظہور ہوتا ہے، جو آپ سے آپ ظاہر ہو جائے اور جو دوسری چیزوں کو بھی ظاہر کرے. انسان کے ذہن میں نور اور روشنی کا اصل مفہوم یہی ہے. ہر چیز ظاہر ہو جائے تو آدمی کے لیے روشنی ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ نور کا استعمال اسی بنیادی مفہوم کے لحاظ سے کیا گیا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جس دل کے اندر ایمان کی روشنی داخل ہوتی ہے وہ اس کے اوپر ایک اور نور کا اضافہ کر دیتی ہے جس سے اس کا باطن بھی منور ہو جاتا ہے. یہی حال ایمان کے فیض سے بھی قلب کا ہوتا ہے کہ پھر وہ نفس مطمئنہ بن جاتا ہے. تفہیم القرآن میں دیکھیں کیسے مولانا نے سمجھایا ہے کہ اس تمثیل میں چراغ سے اللہ تعالیٰ کی ذات کو اور طاق سے کائنات کو تشبیہ دی گئی ہے. فانوس سے مراد وہ پردہ ہے جس میں حضرت حق نے اپنے آپ کو نگاہ خلق سے چھپا رکھا ہے. گویا یہ پردہ خفا کا پردہ ہے، شدت ظہور کا پردہ ہے. نگاہ خلق اس کو دیکھنے سے عاجز ہے، عاری ہے. اصل وجہ یہ ہے کہ درمیان کا پردہ شفاف ہے اور اس شفاف پردے سے گزر کر آنے والا نور ایسا شدید ہے کہ محدود طاقت رکھنے والی بینائیاں بھی اس کا ادراک نہیں کر سکتی. لیکن اس نور مطلق کا مقابل کوئی بھی نہیں جو نہ کبھی زائل ہوتا ہے اور نہ کبھی اس میں کمی آتی ہے. جہاں تک بات ہے چراغ ایک ایسے درخت زیتون کے تیل سے روشن کیا جاتا ہو جو نہ شرقی ہو نہ غربی. چراغ کی روشنی کمال اس کی شدت کا تصور دلانے کے لیے ہے. اس مثال میں معمولی چراغ نہیں بلکہ اس روشن ترین چراغ کا تصور کرنے کا کہا جا رہا ہے جو ہمارے مشاہدے میں آتا ہے. یعنی جس طرح ایسا چراغ سارے مکان کو منور کر دیتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس نے ساری کائنات کو منور کر دیا ہے. یہ تینوں چیزیں یعنی زیتون، اس کا شرقی و غربی ہونا اور اس تیل کی آگ کا آپ سے آپ بھڑکنا مستقل اجزائے تمثیل نہیں ہے. اجزائے تمثیل تین ہے: چراغ، طاق اور فانوس شفاف. جو نصیب والے وہ لوگ جن کو یہ نور ایمان نصیب ہوتا ہے، اور بدنصیب وہ لوگ ہیں کہ جو کہ نور ہوتے ہوئے بھی، بصارت ہوتے ہوئے بھی وہ اس نور بصیرت کو نہیں پا پاتے. حدیث کے ذریعے سے دیکھ لیتے ہیں. بخاری کی 1120 ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رات میں تہجد کے لیے کھڑے ہوتے تو یہ دعا پڑھتے جس کا ترجمہ یہ ہے:
اے میرے اللہ ہر طرح کی تعریف تیرے لیے ہی زیبا ہے، تو آسمان اور زمین اور ان میں رہنے والی تمام مخلوق کا سنبھالنے والا ہے، اور حمد تمام بس تیرے ہی لیے مناسب ہے۔ آسمان اور زمین کی تمام مخلوقات پر حکومت صرف تیرے ہی لیے ہے اور تعریف تیرے ہی لیے ہے۔ تو آسمان اور زمین کا نور ہے اور تعریف ہی تیرے لیے زیبا ہے۔ تو سچا ہے، تیرا وعدہ سچا، تیری ملاقات سچی، تیرا فرمان سچا، جنت سچ ہے، دوزخ سچ ہے، انبیاء سچے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے ہیں، اور قیامت کا ہونا بھی سچ ہے۔ اے میرے اللہ میں تیرا ہی فرما بردار ہوں، تجھی پر ایمان رکھتا ہوں، تجھی پر بھروسہ ہے، تیری ہی طرف رجوع کرتی ہوں یا کرتا ہوں، تیرے ہی عطا کیے ہوئے دلائل کے ذریعے بحث کرتا ہوں اور تجھے کو حکم بناتا ہوں۔ بس جو خطائیں مجھ سے پہلے ہو گئیں اور جو بعد میں ہوں گی ان سب کی مغفرت فرما دیجئے، خواہ وہ ظاہر ہو یا پوشیدہ، آگے کرنے والا اور پیچھے رکھنے والا تو ہی ہے، معبود صرف تو ہی ہے۔ بخاری کی حدیث ہے یہ 1120۔ عملی نکتہ، ہمیں اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے نور ایمان کی حلاوت مانگنی چاہیے جو ہمارے ظاہر اور باطن کو روشن کر دے۔ نور قلب، نور بصارت اور سماعت اور جسم کے ہر حصے کا نور طلب کرنا چاہیے۔ پھر جو دعائے نور ہے وہ فجر کی سنتوں کے بعد پڑھنا مسنون ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ، وہ کون سے گھر اللہ کے ہاں، وہ کون سے گھر ہیں جو اللہ کے ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ ہیں؟ في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار۔ سوال کیا گیا تھا کون سے گھر اللہ کے ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ ہیں۔ ریفرنس آئے سورہ نور آیت نمبر 36-37۔ اس کا ترجمہ، اس کے نور کی طرف ہدایت پانے والے ان گھروں میں پائے جاتے ہیں جنہیں بلند کرنے کا اور جن میں اپنی انعام کی یاد کا اللہ نے اذن دیا ہے۔ ان میں ایسے لوگ صبح شام اس کی تسبیح کرتے ہیں جہاں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کی یاد سے اور اقامت نماز اور ایتاء زکوٰۃ سے غافل نہیں کر دیتی۔ وہ اس دن سے ڈرتے رہتے ہیں جس میں دل الٹنے اور دیدے پتھرا جانے کی نوبت آ جائے گی۔ تفہیم القرآن سے ہم دیکھ لیتے ہیں چند نکات۔ سب سے پہلی بات یہ کہ بعض مفسرین نے ان گھروں سے مراد اللہ کے گھر یعنی مسجدیں لی ہیں، بعض دوسرے مفسرین نے اس سے مراد اہل ایمان کے گھر لیے ہیں جہاں اللہ کی کتاب کا ذکر کیا جاتا ہے۔ تو اللہ کی شریعت جو ہے نا وہ دوسرے مذاہب کی طرح ایک خاص جو عبادت گاہیں ہوتی ہیں ان تک اللہ کے ذکر کو، اللہ کی کتاب کو محدود نہیں کرتا، بلکہ وہ یہ کہتا ہے کہ یہ کسی بھی جگہ پر ہو سکتا ہے۔ معرف القرآن میں بھی اس میں ان مومنین کی خاص صفات بیان کی گئی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے نور ہدایت کے تحت مسجدوں کو آباد رکھنے والے ہیں۔ مسجد احمد میں حضرت ام سلمہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کی بہترین مساجد ان کے گھروں تک تنگ و تاریک گوشے ہیں۔ مومنین اور صالحین کی صفت بیان کی جا رہی ہے کہ ان کو تجارت اور بیع کا مشغلہ اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتا۔ لہٰذا تجارت بھی چونکہ بیع ہے اس لیے بعض مفسرین نے تجارت کو اپنے مفہوم عام میں رکھا ہے، یعنی لین دین، خرید و فروخت، معاملات الگ وغیرہ وغیرہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ یہ آیت بازار والوں کے بارے میں بھی نازل ہوئی ہے، اور ان کے صاحبزادے حضرت سالم فرماتے ہیں کہ ایک روز حضرت عبداللہ بن عمر بازار سے گزرے تو نماز کا وقت ہو گیا تھا۔ لوگوں نے دیکھا کہ دکانیں بند کر کے مسجد کی طرف جا رہے ہیں تو فرمایا کہ انہی لوگوں کے بارے میں قرآن کا یہ ارشاد ہے،
کہ یہ مومنین جن کا ذکر آیا ان کا آخری وصف یہ ہے کہ ان کو تجارت اور بیع یا کوئی بھی چیز اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی۔ بخاری کی حدیث ہے 450 نمبر، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا جس نے مسجد بنائی اس سے مقصود اللہ تعالیٰ کی رضا ہو تو اللہ تعالیٰ ایسا ہی ایک مکان جنت میں اس کے لیے بنائے گا۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جنت میں ایک نہیں کئی مکان نصیب فرمائے۔ تو عملی نکتہ بہت واضح، ایک تو مسجدوں کو آباد کریں، وہاں پہ اللہ کی کتاب کا ذکر ہو، پھر اپنے گھروں میں بھی اللہ کی کتاب کا ذکر اور تعلیم اور تربیت کو جاری کریں، یعنی قائم کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لوگوں اپنے گھروں کو قبرستان بنانے کے بجائے وہاں ذکر و اذکار، قرآن مجید کی تلاوت اور نوافل ادا کیا کرو۔ جی ڈاکٹر صاحبہ، آج کے پروگرام کا 10واں اور آخری سوال جو بہت زیادہ اہمیت کا اور سماجی نوعیت کا ہے اور بہت اہم ہے کہ قرآن میں کسی کے کمرے میں داخل ہونے کے آداب اور اوقات کون سے بیان کیے گئے ہیں؟ اس میں ہمیں آپ کی رہنمائی مطلوب ہے۔ يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لازم ہے کہ تمہارے مملوک اور تمہارے وہ بچے جو ابھی عقل کی حد کو نہیں پہنچے ہیں 3 اوقات میں اجازت لے کر تمہارے پاس آیا کریں۔ صبح کی نماز سے پہلے، دوپہر کے اوقات میں جب تم کپڑے اتار کر رکھ دیتے اور عشاء کی نماز کے بعد۔ یہ 3 وقت تمہارے لیے پردے کے اوقات ہیں۔ ان کے بعد وہ بلا اجازت آئیں تو نہ تم پر کوئی گناہ ہے نہ ان پر، تمہیں ایک دوسرے کے پاس بار بار آنا ہی ہوتا ہے۔ اس طرح اللہ تمہارے لیے اپنے ارشادات کی وضاحت کرتا ہے اور وہ علیم اور حکیم ہے۔ تفسیر تفہیم القرآن، اصل میں لفظ عورات استعمال ہوا ہے۔ عورات سے مراد یہ ہے کہ چھپانے والی چیز۔ عورت اردو میں تو صرف ناز کے لیے بولا جاتا ہے، مگر عربی میں اس کے معنی خلل اور خطرے کی جگہ کے، اور اس چیز کے لیے بھی بولا جاتا ہے کہ جو باعث شرم ہونے کی وجہ سے کھل جائے۔ مطلب یہ ہے کہ ان اوقات میں تم لوگ تنہا اپنی بیویوں کے ساتھ کچھ ایسی نازیبا حالت میں ہو سکتے ہو جن میں اگر گھر کے لوگ، بچے، افراد یا خادم اگر تمہیں اچانک دیکھ لیں تو وہ مناسب نہیں ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ مینرزم سکھایا کہ جو بھی تمہارے بیڈ رومز ہیں، خواب گاہیں ہیں، وہاں پر ان 3 وقتوں کے علاوہ ان 3 وقتوں میں تو ضرور اجازت لے کے جاؤ، تاکہ جو تمہاری خلوت کی جگہ ہے تو تم یعنی تمہیں کوئی شرمندگی نہ ہو، نہ آنے والوں کو شرمندگی ہو۔ تو تیسر قرآن میں بھی یہی بتایا گیا ہے کہ پرائیویسی کی اہمیت ہے۔ اس آیت میں بالخصوص گھر کی خلوت اور یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ دن اور رات 24 گھنٹوں میں یہ صرف 3 اوقات ہیں جن میں تمہارے غلاموں، کنیزوں اور تمہارے نابالغ بچے، خواہ وہ لڑکے ہوں یا لڑکیاں، سب کا داخلہ بلا اجازت ممنوع ہے۔ طلوع فجر سے پہلے، سحری کا وقت، دوسرے ظہر کے وقت، نماز ظہر سے پہلے یا بعد، اور پھر جب تم آرام کرنے کے لیے اپنے کپڑے اتار دیتے ہو، یعنی تیسرے جب عشاء کی نماز کے بعد تمہارے سونے کا وقت ہوتا ہے۔ جب نابالغ بچے ہوں تو بلوغت کو پہنچ جائیں تو وہ بھی اسی طرح اجازت لینے کے بعد تمہارے بڑے لوگوں کے کمروں میں داخل ہوں، اور پھر گھروں میں بھی جیسے پہلے آیا تھا کہ سلام کیے بغیر داخل نہ ہو۔ یہ ہم پہلے ایک جواب اس کا دے چکے ہیں۔ حدیث مبارکہ سے اس آیت کو سمجھ لیتے ہیں۔ سنن ابی داؤد 5191، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے 3 آیتوں پر عموماً لوگوں نے عمل چھوڑ رکھا ہے۔ ایک تو یہی آیت
ایک سورہ نساء کی آیت نمبر 8 اور ایک سورہ حجرات کی آیت نمبر 13۔ شیطان لوگوں پر چھا گیا اور انہیں ان آیتوں پر عمل کرنے سے غافل کر دیا، گویا ان میں ایمان ہے ہی نہیں۔ میں نے تو اپنی اس لونڈی سے بھی کہہ رکھا ہے کہ ان تینوں وقتوں میں بلا اجازت ہرگز نہ ہو۔ عملی نکتہ بہت واضح ہدایات ہیں۔ نمبر 1، صبح، دوپہر اور عشاء کے بعد غلاموں اور چھوٹے بچوں کو بھی اجازت لے کر دوسروں کے خلوت خانے یا بیڈ رومز میں داخل ہونا چاہیے۔ جب نابالغ بچے بالغ ہو جائے تو انہیں بھی اپنے بڑوں کی طرح اجازت لے کر دوسروں کے گھر جانا چاہیے۔ آخر میں یہ صرف میں اس دعا کے ساتھ اختتام کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ اسلامک مینرزم، ایتھکس اور یہ طور طریقے سکھا دیں اور ان پر ہم عمل پیرا ہوں۔ اسی میں ہماری عافیت بھی ہے اور عزت بھی ہے۔ آج کے مشق قرآن سیریز کے اس پروگرام میں ہم نے پارہ نمبر 18 سے اخذ کردہ 10 سوالات ڈاکٹر نشابہ حسن مراد صاحبہ کے سامنے پیش کیے۔ ڈاکٹر صاحبہ نے ان کے آسان اور مدلل جوابات بھی دیے، اور ہم یہ امید کرتے ہیں کہ یہ پروگرام نہ صرف آپ کے فہم میں اضافہ کرے گا اور آپ سب لوگ ہماری طرح کوشش کریں گے کہ ان پر عمل پیرا بھی ہوں۔ اس کے ساتھ اپنے میزبان احمد سہیل نصر اللہ کو اجازت دیجیے۔ ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، جب تک کے لیے اللہ نگہبان۔